بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سابقہ ویڈیوز میں یہ جو ہے نا دیکھ چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا پروموشن کے لیے سیلز نمائندہ سے سیلز مینیجر بننے کے لیے ہمیں کم از کم ایک سال میں 7.5 لاکھ روپے پریمیم کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اگر ہم روزانہ کم از کم 2 نئے افراد اپنی لسٹ میں شامل کرتے رہیں اور ان سے پریزنٹیشن دیتے رہیں تو یہ جو ہے ٹارگیٹ ہے آسانی سے مکمل ہو سکتا ہے، جس سے ہمیں اچھی خاصی انکم بھی ہو سکتی ہے اور ہماری جو ہے نا ترقی بھی ہو سکتی ہے۔ اب میں ایک اور جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے اور اس کو جو ہے نا آپ نے غور سے سننا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے پراسپیکٹنگ کیسے کرنی ہے۔ پراسپیکٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا متوقع جو بیمہ دار ہیں جو آپ سے پالیسی خریدیں گے ان کی تلاش آپ کیسے کریں گے۔ تو متوقع بیمہ داروں کی تلاش یہ جو ہے پراسپیکٹنگ کہلاتا ہے، اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے دیکھیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ سینٹر میں اپنا نام لکھ لیں، تو آپ کے گرد جو ہے نا 4 دائرے بنتے ہیں جہاں سے آپ کو مختلف افراد کے نام مل سکتے ہیں اور ان کو آپ رابطہ کر کے انہیں پریزنٹیشن دے سکتے ہیں۔ لیکن 4 جو دائرے ہیں، پہلا دائرہ ہے کہ آپ کا اپنی فیملی کا جو سرکل ہے۔ اپنی فیملی کا سرکل میں یہ ہے کہ آپ کے والد والدہ، بہن بھائی، ہیں جی، بیوی بچے، یہ آپ کی پرسنل فیملی ہے۔ اور اس کے بعد فیملی جو میں آپ کے باقی جو رشتہ دار ہیں وہ بھی اس فیملی سرکل میں آ جاتے ہیں۔ اب دوسرا جو سرکل ہوتا ہے وہ ان لاز کا سرکل ہوتا ہے۔ ان لاز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہیں سے شادی کی ہوئی ہے تو وہ ان کا جو خاندان کے جو سرکل ہے وہ اس کو ان لاز کا سرکل کہتے ہیں۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں جو آپ کے سسرال ہے یا میکا ہے، یہ جو مطلب یہ ہے کہ سرکل بنتا ہے، اس کو ان لاز کا سرکل کہتے ہیں۔ تیسرا جو سرکل ہے وہ آپ کا فرینڈز کا ہے، دوستوں کا ہے۔ دوستوں کا جو سرکل ہے، لا محالہ کوئی بھی انسان جو ہے نا اکیلا نہیں رہتا، اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، تو دوست احباب جو ہے نا آپ کے سرکل میں شامل ہوتے ہیں۔ تیسرا اس کے بعد چوتھا جو سرکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ آپ فرصت کے لمحات گزارتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کے فیملی میں نہیں ہیں، وہ آپ کے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی اور جو ہے نا فرصت کے لمحات کسی کے ساتھ آپ بسر کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک فہرست ہوتی ہے جس میں سے آپ متوقع بیمہ دار تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مربوط دائروں کا سسٹم ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو سینٹر میں رکھ لے تو اس کے گرد 4 دائرے بنتے ہیں، اور ان 4 دائروں میں سے آپ متوقع بیمہ داروں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جو چیز میں بتاتا چلوں کہ آپ نے ایک مرکز اثر، جس کو سینٹر آف انفلوئنس کہتے ہیں، سینٹر آف انفلوئنس والے بندے بھی آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی لوگ جو ہے نا بات مانتے ہیں، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں ان کی کہی ہوئی بات پہ لوگ عمل کرتے ہیں، اور کہی ہوئی بات کے اوپر اثرات چھوڑتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ جو ہے نا یہ ان کی کہی ہوئی بات پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ مرکز اثر ہوتے ہیں۔ جیسے فرض کریں کہ کوئی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، کوئی یونین کونسل کا بندہ ہے، کوئی مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، تو جو بھی مرکز اثر ہوتا ہے اس سے بھی جو ہے نا آپ مختلف نام حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ جو ہے نا ایک فائل بنائیں کہ آپ کا ذاتی مشاہدے میں جو بھی لوگ آئیں ان کا نام، ان کا ایڈریس اور ان کا جو ہے پیشہ اور کہاں رہتے ہیں، یہ تمام معلومات اپنی فائل میں درج کرتے جائیں۔ تو یہ جو فائلنگ کا سسٹم ہے، اس سے بھی جو ہے نا آپ کو جو ہے نئے نام ملتے ہیں اور آپ ان کو پریزنٹیشن دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا کہ پراسپیکٹنگ کے تو بہت سارے طریقے ہیں، لیکن جو میں مطلب یہ ہے کہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، تو ایک جو طریقہ کار ہے اس کو کہتے ہیں اینڈ لیس چین۔ ٹھیک ہے، اینڈ لیس چین کا مطلب یہ ہے کہ زنجیر بناتے جائیں۔ فرض کریں کہ ابھی آپ کے پاس اپنے بیمہ دار نہیں ہے، لیکن جب بیمہ دار بن جائیں گے تو بیمہ دار جو بن جائیں گے وہ آپ کو مزید نام دے سکتے ہیں، اور ایک چراغ سے دوسرا چراغ، دوسرے چراغ سے تیسرا چراغ آپ جلاتے ہوئے جو ہے نا مختلف پالیسیاں کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کو اینڈ لیس چین کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی پالیسی آپ نے کی،
اے نے کہا بی کی پالیسی کرو، بی نے کہا سی کی پالیسی کرو، سی نے کہا ڈی کی پالیسی کرو. تو یہ ایک زنجیر ہے، یہ اینڈ لیس چین ہے، یہ بنتی ہوئی جانا آپ کو بیمہ دیتی جائے گی. اسی طرح بزنس کانٹیکٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جن کے ساتھ کاروباری تعلق رکھتے ہیں، جب آپ ان سے چیزیں خریدتے ہیں تو لامحالہ آپ انہیں اپنے پروڈکٹ کے متعلق بھی بتائیں. جب آپ انہیں اپنی لائف انشورنس کی پروڈکٹ کے متعلق بتائیں گے تو وہ لامحالہ اس میں بھی جو ہے نا دلچسپی لیں گے اور آپ انہیں اپنا بیمہ دار بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی طرح نیسٹ NEST، نیسٹ کا مطلب ہوتا ہے گھونسلہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ ایک دفعہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں، اسی علاقے میں اسی جگہ جو اور لوگ کام کرتے ہیں، آپ ان کو بھی جو ہے نا ٹرائی کریں کہ وہ بھی آپ کے بیمہ دار بن جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی فیکٹری میں بزنس کرنے جاتے ہیں اور وہاں سے ایک دو کلائنٹ اچھے مل جاتے ہیں، تو آپ اس سے اسی فیکٹری کو چھوڑیں نہیں، اسی میں کام دوبارہ کرتے رہیں، وہاں سے آپ کو بزنس ملتا رہے گا. اسی طرح پھر یہ ہے کہ کولڈ کنونسنگ ہوتی ہے. کولڈ کنونسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی کے ساتھ آپ کا کوئی تعارف بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے نالج کی بیس کے اوپر آپ ان کو جو ہے نا بیمہ فروخت کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ 4 طریقے یہ بھی اچھے ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز دیکھیں کہ ہر انسان کی جو ہے نا بنیادی ضروریات ہیں، ان ضروریات کو آپ جو ہے نا انہیں بتائیں کہ دیکھیں ہر انسان کے بچے ہیں اور ان بچوں کو تعلیم کی ضروریات ہوتی ہیں، بچوں کی شادیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا دوسرا یہ ایک کچن انکم کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر مہینے جو ہم اخراجات کرتے ہیں، مثال کے طور پہ دودھ کا خرچہ ہے، اسی طرح اگر بل وغیرہ ہے، اسی طرح جو ہے مطلب یہ ہے کہ گھر کا کرایہ ہے یا بجلی کے بل ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں جو کچن کی ضروریات ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے نا منتھلی بیس پہ ہم خرچہ کرتے رہتے ہیں. تو ان اخراجات کو کور کرنے کے لیے بھی انشورنس کروانی پڑتی ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ واقع ہو جائے تو یہ جو آپ کی انکم، یہ جو کچن کے لیے ایکسپنسز ہیں، کم از کم اس کی انکم سے، انشورنس کی انکم سے یہ چلتے رہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے علاوہ ایک اور ضرورت ہوتی ہے ریٹائرمنٹ. جو بندہ 60 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے، لامحالہ اس وقت اس کے اندر جو ہے نا اتنی صلاحیتیں نہیں ہوتی کہ وہ کام کر سکے اور انکم پیدا کر سکے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا اپنا ریٹائرمنٹ کے لیے فنڈ قائم کرے، اور لائف انشورنس سے فنڈ بنایا جا سکتا ہے. تو یہ مختلف ضروریات ہیں. کہ اسی طرح فرض کریں کسی نے حج پہ جانا ہے تو حج کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، تو یہ بھی ضرورت ہے. تو سب سے جو اہم ترین ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے لیے ریٹائرمنٹ فنڈ پیدا کریں، آپ اپنی کچن کے لیے جو ایکسپنسز ہوتے ہیں اس کے لیے پالیسی حاصل کریں، آپ بچوں کی تعلیم کے لیے پالیسی حاصل کریں، بچوں کی شادی کے لیے بیمہ پالیسی حاصل کریں. تو یہ مختلف ضروریات ہیں. اپنی پالیسی لیں، اپنی بیگم کی پالیسی لیں، اپنے بچوں کی پالیسی لیں، اپنے کاروبار کے لیے پالیسی لیں. یہ تمام چیزیں جو ہے نا ضروریات ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیں کہ آپ ذاتی مشاہدہ کریں کہ ہر انسان کی کچھ ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو لامحالہ اس کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اس بچے کے لیے پالیسی لینا ضروری ہے. اگر اسی طرح فرض کریں اس کی مطلب یہ ہے کہ کاروباری انکم بڑھ گئی ہے، تو کاروباری انکم بڑھنے کی وجہ سے بھی اسے جو ہے نا پالیسی لینی چاہیے. اسی طرح ذاتی آمدن اگر بڑھ گئی ہے، اسے وراثت میں حصہ ملا ہے، اسے مطلب یہ ہے کہ کہیں سے رائلٹی ملی ہے، کہیں سے کچھ انکم بھی ہوئی ہے، تو وہ بھی ذاتی انکم جب بڑھی ہے تو اسے بھی انشورنس پالیسی لینی چاہیے. اسی طرح بیمے کا رجحان دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زمان میں رکھے، لیکن خاندان میں کچھ مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں. کوئی بندہ کسی کو حادثہ پیش آتا ہے اور اس حادثے کی وجہ سے دوسرے ایک بندے کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں کہ یار یہ حادثہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو بھی دیکھتے ہوئے انشورنس کی افادیت لوگوں کو بتائی جا سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا پراسپیکٹنگ کا طریقہ ہے. آپ اس طریقے سے جب روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم 2 3 4 5 افراد سے رابطہ کریں گے تو آپ کے نام جب بھی شامل ہوتے جائیں گے تو آپ کے پراسپیکٹ لسٹ بنے گی، اور پراسپیکٹنگ لسٹ کے تحت آپ جو ہے نا لوگوں کو بیمے کی پریزنٹیشن دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آپ کا جو ہے نا ٹارگیٹ بھی پورا ہوگا، اور آپ جو ہے نا اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان میں سیلز مینیجر کے عہدے پر بھی تعینات ہو جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی مشاہدہ اس کو بھی تیز کرنا ہے، اور ان طریقوں کو بھی جو ہے نا استعمال کرتے ہوئے نئے سے نئے لوگ اپنی لسٹ میں داخل کرنے ہیں،
اور انہیں جو ہے نا انشورنس کے لیے تیار کرنا ہے۔ والسلام۔